اردو آڈیو بکس.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوئم، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 13، حصہ 1، ہجرت الی المدینہ۔ سب سے پہلے مہاجر۔ ابن جریر اور ابن ہشام کا بیان ہے کہ ابھی مدینے کی طرف عام ہجرت کی نوبت نہ آئی تھی اور صرف دوسری بیعت عقبہ ہی ذی الحجہ 12 بعد بعثت میں ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی برہ بنت عبد المطلب کے صاحبزادے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ ہجرت حبشہ سے مکے واپس آنے کے بعد وہ کفار مکہ اور خود اپنے قبیلے بنی مخزوم کے مظالم سے تنگ آ چکے تھے، مگر ظالموں نے ان کو بخیریت نکلنے بھی نہ دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی داستان مصیبت۔ ابن ہشام نے محمد بن اسحاق کے حوالے سے خود ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی روایت نقل کی ہے کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ مدینے جانے لگے تو میں بھی ان کے ساتھ اپنے بچے سلمہ کو گود میں لیے ہوئے نکلی، اور وہ مجھے اور میرے بچے کو اونٹ پر بٹھا کر اس کی نکیل تھامے ہوئے چل پڑے۔ میرے میکے کے لوگوں بنی مغیرہ نے ان کو جاتے دیکھا تو راستہ روک کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، تم خود تو ہمارے قابو سے باہر ہو گئے ہو، جہاں تمہارا جی چاہے جاؤ، مگر اپنی اس لڑکی کو ہم تمہارے ساتھ جگہ جگہ مارے مارے پھرنے کے لیے کیسے چھوڑ دیں؟ چنانچہ انہوں نے اونٹ کی نکیل ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے چھین لی اور مجھے واپس لے چلے۔ ادھر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والے بنی عبد الاسد بگڑ کھڑے ہوئے اور انہوں نے آ کر کہا، تم نے جب ہمارے آدمی سے اپنی لڑکی کو چھین لیا تو ہم اپنے لڑکے سلمہ کو اس کے پاس کیوں چھوڑ دیں؟ یہ کہہ کر انہوں نے میرے بچے کو زبردستی مجھ سے چھین لیا۔ اس چھینا چھپٹی میں بچے کا ہاتھ اتر گیا۔ بلادری کا بیان ہے کہ مرتے دم تک اس بچے کا ہاتھ اترا رہا۔ اب حال یہ تھا کہ بچہ وہ لے گئے، بنی مغیرہ نے مجھے اپنے ہاں لے جا کر بند کر دیا اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیچارے تن تنہا مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ تقریباً 1 سال تک میرا معمول یہ رہا کہ روز نکل کر ابطح میں جا بیٹھتی اور روتی رہتی۔ ایک روز بنی مغیرہ میں سے ایک شخص نے، جو میرے چچا زاد رشتہ داروں میں سے تھا، مجھے اس حالت زار میں دیکھ لیا اور اسے مجھ پر رحم آ گیا۔ اس نے جا کر بنی مغیرہ سے کہا، اس مسکین کو کیوں نہیں جانے دیتے؟ تم نے اسے اس کے شوہر سے بھی جدا کر دیا اور بچے سے بھی۔ آخر کار انہوں نے مجھ سے کہا، اگر تو اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے تو چلی جا۔ بنی عبد الاسد نے میرا بچہ بھی مجھے واپس دے دیا۔ میں بچے کو لیے ہوئے اپنے اونٹ پر اکیلی مدینے کی طرف روانہ ہو گئی۔ تنیم کے قریب پہنچی تو بنی عبد الدار کے عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ راستے میں ملے۔ یہ کلید بردار کعبہ تھے۔ جنگ میں قریش کا جھنڈا بھی انہی کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ مکے کے بڑے سرداروں میں شمار کیے جاتے تھے، اور اس وقت نہ صرف یہ کہ مشرک تھے بلکہ اسلام اور مسلمانوں کے سخت دشمن تھے۔ اپنے چچازاد بھائی مصعب رضی اللہ تعالی عنہ بن عمیر کو اسلام قبول کرنے پر انہوں نے سخت اذیتیں دی تھیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کا کوئی قریبی رشتہ بھی نہ تھا۔ اسلام انہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد قبول کیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت کی۔ انہوں نے کہا، ابو امیہ کی بیٹی کدھر جا رہی ہو؟ میں نے کہا، میں اپنے شوہر کے پاس مدینے جا رہی ہوں۔ انہوں نے پوچھا، تمہارے ساتھ کوئی نہیں؟ میں نے کہا، خدا اور اس بچے کے سوا میرے ساتھ کوئی نہیں۔ وہ بولے، خدا کی قسم میں تمہیں تنہا نہیں جانے دوں گا۔ پھر وہ میرے اونٹ کی نکیل تھام کر چلنے لگے۔ واللہ کہ میں نے ان سے زیادہ شریف آدمی نہیں دیکھا۔ جب وہ کسی منزل پر پہنچتے تو میرے اونٹ کو بٹھا کر الگ ہٹ جاتے۔ میں بچے کو لے کر جب اتر جاتی تو وہ اونٹ کو کسی درخت سے باندھ دیتے
اور مجھ سے دور کسی درخت کے نیچے جا لیٹتے۔ پھر جب چلنے کا وقت آتا تو وہ اونٹ کو لا کر بٹھاتے، الگ ہٹ کر کھڑے ہو جاتے اور مجھ سے کہتے سوار ہو جاؤ۔ میرے سوار ہونے کے بعد وہ اونٹ کی نکیل تھام کر روانہ ہو جاتے۔ مدینے تک سارا راستہ انہوں نے اسی طرح طے کیا، اور جب قبا میں بنی اوف کی بستی نظر آئی تو مجھ سے کہا تمہارے شوہر وہاں ہیں، ان کے پاس چلی جاؤ، اللہ تمہیں برکت دے۔ اس کے بعد جس طرح وہ پیدل آئے تھے اسی طرح پیدل مکے واپس چلے گئے۔ اس واقعے کو بلازری نے بھی انصاب الاشراف میں بیان کیا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کفار قریش مسلمانوں پر زیادتیاں کرنے میں جوں حد سے گزرتے چلے جا رہے تھے، اس کو دیکھ دیکھ کر خود ان کے اپنے گروہ کے لوگوں میں اس ظلم سے بیزاری اور مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی پیدا ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس معاشرے کے جن لوگوں میں بھی انسانیت اور شرافت کا جوہر موجود تھا، وہ اسلام سے سخت عداوت رکھنے کے باوجود اپنی قوم کے ان بلند سیرت افراد کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھنے لگے تھے، جنہوں نے کسی دنیاوی غرض کے بغیر اپنے ایمان کی خاطر ہر قسم کی مصیبتیں اور اذیتیں برداشت کر لیں، مگر ظلم سے دب کر اس چیز سے منہ نہ موڑا جس کو وہ حق مان چکے تھے۔ ہجرت کا اذن عام۔ آخری بیعت عقبہ یعنی ذی الحجہ 13 بعد بعثت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کے مسلمانوں کو مدینے کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دے دیا اور فرمایا کہ اللہ عز و جل نے اب تمہارے لیے بھائی پیدا کر دیے ہیں اور ایک ایسا شہر فراہم کر دیا ہے جہاں تم امن سے رہ سکتے ہو۔ ابن ہشام بہوالا ابن اسحاق۔ یہ حکم ملتے ہی سب سے پہلے حضرت عامر بن ربط العنزی اپنی بیوی لیلہ بنت ابی حسمہ کے ساتھ نکلے، پھر حضرت عمار بن یاسر اور حضرت بلال اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے ہجرت کی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن عفان اپنی اہلیہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت رسول اللہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ پھر مہاجرت کا ایک سلسلہ چل پڑا اور لوگ پے در پے اس نئے دارالہجرت کی طرف جانے لگے، حتیٰ کہ پورے کنبے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے۔ ابن اسحاق کے حوالے سے ابن ہشام نے خاص طور پر 3 خاندانوں کا ذکر کیا ہے جن کے سب افراد ہجرت کر گئے اور ان کے گھر خالی پڑے کے پڑے رہ گئے۔ ایک بنی مضعون، دوسرے بنی البکیر، تیسرے بنی جہش بن رعاب۔ ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ بنی جہش کے ساتھ بنی اسد بن خزیمہ کے بھی عورت مرد بچے سب چلے گئے۔ ان دونوں خاندانوں کے جملہ 30 افراد نے ہجرت کی، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی عبداللہ بن جہش اور ابو احمد بن جہش جن کا نام عبد تھا، اور ان کی بہنیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت جہش جو بعد میں ام المومنین بنی، اور حمنہ بنت جہش حضرت مصعب بن عمیر کی بیوی، اور ام حبیب بنت جہش حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بیوی شامل تھیں۔ ان کے جانے کے بعد عتبہ بن ربیعہ اور عباس بن عبد المطلب اور ابو جہل کا ادھر سے گزر ہوا۔ عتبہ بن ربیعہ نے ٹھنڈا سانس بھر کر رنج کے ساتھ کہا، آج بنی جہش کا گھر بے آباد پڑا رہ گیا۔ اس پر ابو جہل بولا، روتے کیا ہو، یہ سب ہمارے اس بھائی یعنی عباس کے بھتیجے کا کیا دھرا ہے، اس نے ہماری جماعت میں تفرقہ برپا کر دیا، ہمارے آپس کے روابط کاٹ دیے اور ہم میں پھوٹ ڈال دی۔ اس کے بعد ابو سفیان کی باری آئی اور اس نے بنی جہش کے گھر پر قبضہ کر کے اسے بیچ ڈالا۔ بہانہ یہ تھا کہ اس کی بیٹی فرا یا فاریہ ابو احمد بن جہش کی بیوی تھی، گویا داماد کے سارے خاندان کی وراثت اس کے جیتے جی خسر کو پہنچ گئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جہش نے ابو سفیان کی اس زیادتی کا شکوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اپنے اس گھر کے بدلے جنت میں ایک گھر ملنے پر راضی نہیں ہو؟ فتح مکہ کے بعد جب حضرت ابو احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارا گھر ہمیں واپس دلایا جائے تو آپ خاموش رہے۔ صحابہ نے ان سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پسند نہیں فرماتے کہ مہاجرین کا جو مال خدا کی راہ میں جا چکا ہے اسے واپس لینے کی کوشش کریں۔
خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا مکان جو مکے میں تھا، اس پر عقیل بن ابی طالب نے، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، ہجرت کے بعد قبضہ کر لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد وہ ان سے واپس نہ لیا۔ ابو داؤد کتاب الحج۔ مسلمانوں کو ہجرت سے روکنے کے لیے قریش کی تدبیریں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کے لیے نکلے تو قریش کے لوگوں نے ان سے کہا، تم یہاں کنگال آئے تھے اور ہمارے ہی شہر میں رہ کر مالدار ہوئے، اب تم چاہتے ہو کہ اپنی جان کے ساتھ اپنا مال بھی یہاں سے نکال لے جاؤ؟ واللہ یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اگر میں اپنا سارا مال تمہیں دے دوں تو کیا تم مجھے جانے دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال ان کے حوالے کیا اور ہاتھ جھاڑ کر راہ خدا میں نکل کھڑے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو فرمایا، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفع کا سودا کیا۔ یہ اسحاق بن راہویہ، ابن مردویہ، ابن ہشام اور بلادری کی روایت ہے جو انہوں نے عثمان النہدی سے نقل کی ہے۔ ابن عبد البر نے الدرو فی الاختصار المغازی والسیر میں لکھا ہے کہ جب حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے روانہ ہوئے تو قریش نے ان کا پیچھا کیا تاکہ انہیں قتل کر کے ان کا مال لے لیں۔ انہوں نے ان لوگوں کو آتے دیکھ کر کہا، تم لوگ جانتے ہو کہ میں تم سب سے زیادہ اچھا تیر انداز ہوں، خدا کی قسم تم میں سے کوئی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ جس کی موت آئی ہے وہ مر نہ جائے۔ تعقب کرنے والوں نے کہا، اپنا مال چھوڑ دو اور چلے جاؤ۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مال تو میں مکہ ہی میں چھوڑ آیا ہوں، فلاں جگہ جاؤ اور اسے نکال لو۔ چنانچہ وہ پلٹ گئے اور ان سے ان کا مال لے لیا۔ اسی سے ملتی جلتی روایت بلادری نے بھی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسیب سے نقل کی ہے۔ بہقی اور طبرانی نے حضرت سعید بن المسیب ہی کے واسطے سے خود حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ میں جب ہجرت کے ارادے سے نکلنے لگا تو قریش کے چند نوجوانوں نے مجھے روک لیا۔ رات کو جب وہ لوگ سو گئے تو میں بھاگ نکلا، مگر راستے میں ان کے بعض ساتھیوں نے مجھے آ پکڑا۔ میں نے کہا، اگر میں مکہ چل کر تم کو کئی اقیے سونا دے دوں تو تم مجھے چھوڑ دو گے؟ ایک اقیہ مساوی 3.5 تولہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اس کا وعدہ کر لیا۔ میں نے واپس جا کر ان سے کہا کہ فلاں جگہ زمین کھود کر سونا نکال لو اور فلاں عورت کے پاس جا کر 2 حلے کپڑوں کے جوڑے لے لو۔ اس طرح میں ان سے رہائی پا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبا پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سودے میں تو تم نے بڑا نفع کمایا۔ میں نے عرض کیا، اس معاملے کی کسی کو خبر نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل کے سوا اس کی اطلاع دینے والا اور کون ہو سکتا تھا؟ عیاش رضی اللہ عنہ بن ابی ربیہ کی سرگزشت۔ دوسرے مہاجرین تو چھپ چھپ کر نکلے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علانیہ 20 سواروں کے ساتھ نکلے۔ ان کی معیت میں ان کے بھائی زید بن الخطاب، ان کے بہنوئی سعید بن زید بن عمرو بن نفیل، ان کے والد خنیس بن خدافہ، حضرت حفصہ کے سابق شوہر، اور دوسرے بہت سے اصحاب تھے۔ بزار اور ابن اسحاق نے صحیح سند کے ساتھ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان نقل کیا ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں، میں نے عیاش بن ابی ربیہ اور ہشام بن عاص بن وائل سے یہ طے کیا تھا کہ وہ دونوں تنازب کے مقام پر مکے سے 10 میل دور ہم سے آ ملیں گے، اور جو بھی وقت مقرر پر وہاں نہ پہنچے گا اس کے متعلق سمجھ لیا جائے گا کہ وہ پکڑا گیا، اور باقی لوگ اس کا انتظار کیے بغیر آگے روانہ ہو جائیں گے۔ ہشام مکہ ہی میں پکڑ لیے گئے اور عیاش ہمارے ساتھ مدینے پہنچ گئے۔ پیچھے پیچھے ابو جہل بن ہشام اور حارث بن ہشام جو عیاش کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور ماجائے بھائی بھی۔ ابو جہل اور حارث دونوں سگے بھائی تھے۔ ان کے باپ ہشام بن مغیرہ کی وفات کے بعد ان کی ماں نے ابو ربیہ بن مغیرہ سے نکاح کر لیا جو ہشام کا بھائی تھا۔ عیاش بن ابی ربیہ اسی سے پیدا ہوئے۔ اس طرح ابو جہل اور حارث ان کے ماجائے بھائی بھی تھے اور چچا زاد بھائی بھی۔ بہرحال ابو جہل بن ہشام اور حارث بن ہشام
ان کے پیچھے پیچھے مدینے جا پہنچے اور پوری مکاری کے ساتھ یہ کہہ کر عیاش کو رام کر لیا کہ اماں جان نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک تمہیں دیکھ نہ لیں نہ سر میں کنگھی کریں گی اور نہ دھوپ سے سائے میں جائیں گی۔ میں نے بہتیرا سمجھایا کہ یہ تمہیں دھوکے سے پھانس لینا چاہتے ہیں، ان کے فریب میں نہ آؤ۔ تمہاری اماں کو جب جوئیں ستائیں گی تو آپ ہی کنگھی کرے گی، اور مکے کی گرمی جب برداشت نہ ہوگی تو خود ہی سائے میں چلی جائے گی۔ مگر عیاش پر ماں کی محبت غالب آ گئی اور مجھ سے کہنے لگے کہ بس میں اپنی ماں کی قسم پوری کروں گا اور اپنا مال لے کر واپس آ جاؤں گا۔ میں نے کہا میں اپنا آدھا مال تمہیں دیتا ہوں، تم ان کے ساتھ نہ جاؤ، مگر وہ نہ مانے۔ آخر میں نے کہا اچھا اگر تمہیں جانا ہی ہے تو میری اونٹنی لے جاؤ، یہ بہترین اونٹنی ہے، اسے ہرگز نہ چھوڑنا۔ جب ان دونوں کی نیت خراب ہو تو فوراً اس پر بھاگ نکلنا۔ یہ بات انہوں نے مان لی۔ راستے میں ایک جگہ ابو جہل نے ان سے کہا بھیا میرا اونٹ کچھ ٹھیک نہیں چل رہا، تم اپنی اونٹنی پر مجھے ساتھ نہ بٹھا لو۔ عیاش نے کہا کیوں نہیں؟ پھر دونوں زمین پر اترے تاکہ ابو جہل اپنے اونٹ سے عیاش کی اونٹنی پر بیٹھ سکے۔ حارث بھی اپنا اونٹ بٹھا کر نیچے اتر آیا، دونوں نے مل کر عیاش کو باندھ لیا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں عیاش رضی اللہ عنہ بن ابی ربیعہ کے خاندان والوں نے مجھے بتایا کہ ابو جہل اور حارث عیاش کو لیے ہوئے اس حال میں دن دہاڑے مکے پہنچے کہ وہ رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے، اور دونوں بھائی اعلان کرتے جاتے تھے کہ اے اہل مکہ، اپنے اپنے نالائق لوڈوں کو اس طرح سیدھا کرو جس طرح ہم نے کیا ہے۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ مجھے قابل اعتماد لوگوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہشام بن عاص اور عیاش بن ابی ربیعہ کے لیے پریشان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ان دونوں کو میرے پاس لانے کے لیے تیار ہے؟ ولید بن مغیرہ، خالد بن ولید کے بھائی، نے عرض کیا یا رسول اللہ میں یہ خدمت انجام دینے کے لیے حاضر ہوں۔ چنانچہ وہ مکے گئے، چھپ کر اس ٹوہ میں لگے رہے کہ دونوں قیدیوں کا پتہ چلائیں، اور جب معلوم ہوا کہ وہ ایک بے چھت کے احاطے میں بند ہیں تو رات کے وقت دیوار پھاند کر وہاں پہنچے، دونوں کی بیڑیاں کاٹیں اور اپنے اونٹ پر بٹھا کر انہیں مدینے لے آئے۔ حضرت عبداللہ بن سہیل کی بپتا۔ جو لوگ ہجرت سے زبردستی روکے گئے تھے ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن سہیل بن عمرو بھی تھے۔ بلادری کا بیان ہے کہ وہ ہجرت الی المدینہ کی خبر سن کر حبش سے مکے آئے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نئے دارالہجرت چلے جائیں، مگر ان کے باپ سہیل بن عمرو نے زبردستی انہیں روک کر قید کر لیا۔ انہوں نے ہیلا کر کے باپ کو اطمینان دلا دیا کہ وہ دین آبائی کی طرف پلٹ آئے ہیں۔ اسی اعتماد پر وہ جنگ بدر میں انہیں ساتھ لے گیا، مگر جب فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو حضرت عبداللہ مسلمانوں سے جا ملے۔ اس کے کئی سال بعد جب فتح مکہ کے موقع پر ان کے باپ مسلمان ہوئے تو وہ کہا کرتے تھے اللہ نے میرے بیٹے عبداللہ کے ایمان میں میرے لیے بہت بڑی خیر رکھ دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت تک مکہ میں ٹھہرے رہنا۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق مجموعی طور پر حبش سے جو مہاجرین مدینے کی طرف ہجرت کرنے کے لیے مکے آئے تھے ان میں سے 7 آدمیوں کو قید کر لیا گیا اور وہ ہجرت نہ کر سکے۔ ان کے علاوہ مکے میں ایک اچھی خاصی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو ہجرت کرتے ہوئے پکڑ لیے گئے، یا جو ایسے مجبور تھے کہ ہجرت نہ کر سکتے تھے، یا جو دل میں ایمان تو رکھتے تھے مگر اپنی کمزوریوں کے باعث ہجرت کی ہمت نہ کر سکے۔ ایسے سب لوگوں کے سوا باقی جتنے لوگ بھی ہجرت کر سکتے تھے وہ سب چلے گئے، اور مکے میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی رہ گئے۔ بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذرا اپنی جگہ ٹھہرے رہو، کیونکہ میں توقع رکھتا ہوں کہ مجھے بھی جانے کی اجازت مل جائے گی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی توقع رکھتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کریں، اور 2 اونٹنیاں لے کر ان کو پالنا شروع کر دیا۔ ابن اسحاق کی روایت جو ابن ہشام اور ابن جریر نے نقل کی ہے اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے
جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جلدی نہ کرو، شاید اللہ تمہیں ایک ساتھی عطا فرما دے۔ اس سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ امید ہو گئی کہ وہ ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہوں گے۔ حاکم کی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا ہجرت میں میرے ساتھ کون ہوگا؟ انہوں نے کہا ابو بکر۔ ابن جریر عروہ بن زنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دوسرے ہجرت کرنے والے صحابہ کے ساتھ جانے کے لیے 2 اونٹنیاں خرید رکھی تھیں۔ جب انہیں یہ امید ہو گئی کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت کا شرف حاصل ہوگا تو انہوں نے ان اونٹنیوں کو خوب کھلا پلا کر تیار کر لیا۔ ابن اسحاق کے حوالے سے ابن ہشام اور ابن جریر نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے روک لیا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مکہ میں ٹھہر کر ان سب لوگوں کی امانتیں واپس کر دیں جنہوں نے اپنے قیمتی مال حفاظت کے لیے آپ کے پاس رکھ چھوڑے تھے۔ اس سلسلے میں ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ مکے میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جس کے پاس اگر کوئی چیز ایسی ہوتی جس کے چوری ہو جانے کا اسے خطرہ ہوتا تو وہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانتاً نہ رکھوا دیتا ہو، کیونکہ آپ کی دیانت و امانت پر دوست دشمن سب کو بھروسہ تھا۔ اس طرح آخری بیعت عقبہ 12 ذی الحجہ 13 بعد بعثت سے صفر 14 بعد بعثت کے اختتام تک تقریباً 2.5 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی حالت میں اپنی جگہ ٹھہرے رہے جبکہ مدینے کی طرف ہجرت کرنے والوں کا ایک تانتا بندھا ہوا تھا، اور آخری چند ایام ایسے گزرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب ساتھی جا چکے تھے، تنہا آپ اپنے 2 رفیقوں کے ساتھ دشمنوں کے درمیان صرف اس لیے مقیم تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم آنے سے پہلے اپنے مقام ماموریت کو چھوڑ دینا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممکن نہ تھا۔ غور کیا جائے تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا عظیم احساس فرض تھا جس نے آپ کو اس پرخطر حالت میں اپنی جگہ پر ثابت قدم رکھا، اور کیسے دل گردے کے تھے وہ لوگ جو درندوں کی اس کچھار میں بے خوف و خطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ٹھہرے رہے۔